السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام کے واقعات بے شمار ایسے ہیں جہاں پر عقل حیران ہے۔ بہت سے اہل اللہ کے ایسے واقعات آپ کو ان کی سوانح حیات میں ملیں گے کہ وفات کے بعد کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو بعد وفات آپ کی حیات پر دلالت کرتے ہیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بعد وفات کے ایسے واقعات ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہے کہ بعد وفات انبیاء اولیاء ان کی قبروں میں حیات ہے۔ خیر، میرا موضوع وہ نہیں ہے۔ ویسے انبیاء و اولیاء کا قبروں میں حیات ہونا یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہی ہے، لیکن اس تھیوری کو ہمارے بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے بعد وفات پریکٹیکل کر کے بھی دنیا والوں کو دکھا دیا۔ مثال کے طور پر ایک ہی واقعہ میں آپ کو صرف پیش کروں، سرکار صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جو تمام عالم اسلام بخوبی واقف ہے۔ تو آج میں جس شخصیت کا واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین باختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے خلیفہ۔ حضور غریب نواز کے پہلے خلیفہ خواجہ صفی حمید الدین ناگوری اور دوسرے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین باختیار کاکی، جن کا آستانہ دہلی مہرولی میں مرجع خلائق ہے۔ تو جب آپ کا وفات ہوا تو ہوا کی طرح پورے ہندوستان میں یہ بات پھیل گئی کہ وقت کے مائے ناز شخصیت خواجہ قطب الدین باختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر روانگی لے لی ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مجمع دہلی میں جمع ہو گیا۔ صبح ہی صبح قافلے در قافلے آپ کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ لاکھوں لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے اور آپ کے جسم اطہر کو میدان میں لایا گیا۔ لوگوں کی نظر اس پر منتظر ہے کہ وہ کون سی ذات ہے جو خواجہ قطب الدین باختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنازے کی نماز کو پڑھائیں۔ وہ کون خوش نصیب ہے، وہ کون اللہ کا ولی ہے جو خواجہ قطب الدین باختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنازے کو پڑھائیں۔ منتظر لوگوں کی نظر ڈھونڈ رہی ہے۔ اسی اشنا میں خواجہ قطب الدین باختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک وسیع جنازے کے پاس آئے اور بلند آواز سے یہ اعلان کیا کہ خواجہ قطب الدین باختیار کاکی نے وفات سے پہلے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ میری جنازے کی نماز وہی شخص پڑھائے جس میں یہ 4 شرطیں ہوں،
اللہ اکبر، پورا مجمع خاموش، لاکھوں کا مجمع، ہزاروں کا مجمع. لیکن جب یہ اعلان ہوا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نماز وہ پڑھائے جس میں یہ 4 شرطوں، سب خاموش کہ وہ 4 شرط کون سی ہے. پہلی شرط، جس کی تکبیر اولیٰ کبھی زندگی میں نہ چھٹی ہو. دوسری شرط، جس نے کبھی بھی نماز تہجد فوت نہ کی ہو، جس کی کبھی بھی نماز تہجد نہ چھٹی ہو. تیسری شرط، وہ اتنا عبادت گزار ہو کہ اس کی کبھی بھی عصر کی 4 سنت نہ چھٹی ہو. اور چوتھی شرط، کبھی بھی اس نے کسی غیر محرم عورت کو بری نظر سے نہ دیکھا ہو، بری نظر اس پہ نہ گری ہو. یہ 4 شرطیں. اللہ اکبر، لاکھوں کا مجمع خاموش کہ وہ کون ہے جس کی کبھی تکبیر اولیٰ نہ فوت ہوئی ہو، جس کی کبھی زندگی میں نماز تہجد نہ چھٹی ہو، جس کی کبھی عصر کی نماز نہ چھٹی ہو، اور کس نے کبھی بھی زندگی میں غیر محرم عورت کو بری نظر سے نہ دیکھا ہو. پورا مجمع خاموش. کون نکلے گا اس میں؟ لاکھوں کا مجمع ہے. وقت بیتا جا رہا ہے، صبح سے دوپہر کے شام ہونے کا قریب ہے. اسی لاکھوں میں سے ایک شخص روتا ہوا اس بھیڑ کو چیرتے ہوئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جسم اطہر کے پاس آ گیا اور رونے لگے. اور آپ کے جسم اطہر پر جو چادر تھی اسے ہٹا کر آپ نے فرمایا کہ سرکار، آج آپ نے میرے راز کو فاش کر دیا ہے. اللہ اکبر. پھر آپ نے لاکھوں کے مجمع میں قسم کھائی اور کہا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس میں یہ 4 شرط پائی جاتی ہے. اللہ اکبر. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، وہ کون بزرگ تھے جس کی زندگی میں کبھی بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، نماز تہجد فوت نہیں ہوئی، عصر کی 4 سنت فوت نہیں ہوئی، اور کبھی بھی غیر محرم عورت پر بری نظر نہیں ڈالی. وہ وقت کا شہنشاہ، وہ وقت کا بادشاہ حضرت شمس الدین التمش بادشاہ تھا. اللہ اکبر. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کا بادشاہ پہ کتنی ذمہ داری ہوتی ہے. آج ہمارے ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلی جو بھی ہیں ان پر کتنی ذمہ داری اور کتنے کام ان کے سپرد ہوتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے ذمہ کتنی ذمہ داری ہوتی ہے پوری رعایا کی. اس کے بعد وہ وقت کا اتنا زبردست ولی، اس کے بعد اس کی کوئی نماز فوت نہیں، کوئی تہجد فوت نہیں، تکبیر اولیٰ فوت نہیں، اور روحانیت کا یہ عالم کہ اس کی نظر نے کبھی بھی غیر محرم عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھا. تو جب وقت کا بادشاہ پوری رعایا کو سنبھالنے کے بعد، پوری رعایا کی ذمہ داری کے بعد جب وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو کیا ہم ایک چھوٹی سی دکان چلا کر یا فیکٹری چلا کر یا نوکری کر کر کیا ہم نماز کے پابند نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم کوئی اور شریعت کے بتائے ہوئے قانون پر نہیں چل سکتے؟ اگر ہمارا ارادہ مکمل ہو، ہمارا یقین مکمل ہو، ہمارا ایمان کامل ہو تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ میں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ مختصراً آپ کے گوشے گزار کر دیا. تو آپ ان ویڈیو کو
زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔